حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال میرے شکم میں جلوہ گر ہو گیا، میرا بیٹا میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوا، حضرت آمنہ کا بیان ہے، فرماتی ہیں جب حضرت عبداللہ کے گھر کبھی کبھی میں ننگے پیر چلا کرتی تھی تو میرے پیر کے نیچے کوئی پتھر آتا تھا یا کوئی کنکر آتا تھا تو وہ مجھے چبھتا نہیں تھا بلکہ موم بن جاتا تھا۔ آؤ دیوانوں میں تمہیں بتاتا چلوں، میرے آقا کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، اس تقریر کو سننا دل کی دنیا بدل جائے گی، پورا بیان سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح و صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ میرے نبی کی ماں کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور باپ کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اپنے نبی کی امی جان کی بات کرتا ہوں، حضرت آمنہ کی بات کرتا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے یہ بھی پتا نہیں میرا نکاح کہاں ہوگا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں میری شادی کہاں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں اپنے باپ کے گھر میں رہا کرتی تھی، حضرت وہب کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ کہتی ہیں میرے باپ کا گھر زیادہ اچھا نہیں تھا بلکہ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے باپ کے گھر کبھی کبھی ننگے پیر چلا کرتی تھی تو میرے پیر کے نیچے کوئی کنکر آتا تھا یا کوئی پتھر آتا تھا، وہ مجھے چبھتا تھا اور تکلیف ہوا کرتی تھی۔ آگے حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو گیا، میری شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو گئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں آمنہ کہ جب میں حضرت عبداللہ کے گھر میں رہنے لگی میں نے کیا دیکھا، حضرت عبداللہ کا گھر بھی زیادہ اچھا نہیں تھا بلکہ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرا لال میرے شکم میں جلوہ گر ہو گیا، نور محمدی میرے شکم میں جلوہ گر ہو گیا۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں جب میں اپنے باپ کے گھر کبھی کبھی ننگے پیر چلا کرتی تھی، میرے پیر کے نیچے کوئی پتھر آتا تھا یا کوئی کنکر آتا تھا، وہ مجھے چبھتا تھا، تکلیف ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال میرے شکم میں جلوہ گر ہو گیا، میرا بیٹا میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوا۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے فرماتی ہیں جب حضرت عبداللہ کے گھر کبھی کبھی میں ننگے پیر چلا کرتی تھی تو میرے پیر کے نیچے کوئی پتھر آتا تھا یا کوئی کنکر آتا تھا تو وہ مجھے چبھتا نہیں تھا بلکہ موم بن جاتا تھا، چبھتا نہیں تھا موم بن جاتا تھا۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے آقا کی برکتیں کہ ابھی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے نہیں ہیں، اپنی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ماں کا عالم یہ ہے کہ جب آپ پیر پتھر پر رکھ دیں تو پتھر بھی موم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی برکتیں ہیں تو میرے آقا کی شان یہ ہے، قربان جاؤ۔ آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرے پیارے آقا کی امی جان حضرت آمنہ کا ذکر کیوں نہ کروں۔ سنیں حضرت آمنہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میرے شکم کے اندر جلوہ گر ہوا، نور محمدی حضرت آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کا حال یہ تھا اگر آپ کسی کپڑے کو چھو لیتی تھیں اس کپڑے سے خوشبو مہکنے لگتی تھی۔ حضرت آمنہ کسی برتن کو چھو لیتی تھیں، برتن سے خوشبو مہکنے لگتی تھی۔ حضرت آمنہ جن راستوں سے گزرتی تھیں راستے مہک جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ جس گلی سے گزرتی وہ گلی مہک جایا کرتی۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ ایسی خوشبو لگاتی ہیں کہ جس برتن کو چھو لیتی ہیں برتن مہک جایا کرتے ہیں، جس گلی سے گزر جاتی ہیں گلیاں مہک جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ اکٹھا ہونے کے بعد میرے
میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں اے عبد المطلب تمہارے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ تو بیوہ ہو چکی ہیں, حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت آمنہ ایسی خوشبو لگاتی ہیں کہ راستے سے گزرتی ہیں راستے مہک جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر ملتی ہے نا میرے نبی کے دادا جان کو, تو میرے آقا کی دادی جان کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ حضرت آمنہ سے پتہ کر کے تو آؤ ان کو خوشبو کہاں سے ملی ہے, یہ خوشبو کیوں لگاتی ہیں. میرے آقا کی دادی جان حضرت آمنہ کے پاس آتی ہیں. آنے کے بعد فرماتی ہیں اے بیٹا آمنہ ذرا یہ تو بتاؤ, میں نے سنا ہے تم ایسی خوشبو لگاتی ہو کہ برتن کو چھو لیتی ہو برتن مہک جاتا ہے, کپڑے کو چھو لیتی ہو کپڑا مہک جاتا ہے. اللہ اکبر. میں نے سنا ہے تم جن راستوں سے گزر جاتی ہو بیٹی وہ راستے مہک جایا کرتے ہیں, تمہارے تو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, پھر ایسی خوشبو کیوں لگاتی ہو. جواب سنو میرے نبی کی امی جان کا مچل جاؤ گے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے امی جان میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی. تو آقا کی دادی نے پوچھا تھا اے بیٹا یہ بتا آمنہ اگر تو خوشبو نہیں لگاتی تو پھر خوشبو مہکتی کہاں سے ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے امی جان جب سے یہ میرا لال میرے شکم میں جلوگر ہوا ہے, آپ کا پوتا میرے پیٹ میں جلوگر ہوا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں امی جان جب سے یہ نور محمدی میرے شکم میں جلوگر ہوا ہے میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں بلکہ میرے بدن سے خود بخود خوشبو مہکا کرتی ہے, خود بخود خوشبو مہکا کرتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں امی جان یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب سے یہ میرا لال میرے شکم میں جلوگر ہوا ہے جب میں زمین پر نظر ڈالتی ہوں تو تحت الثری نظر آتا ہے, جب آسمان پر نظر ڈالتی ہوں عرش معلی دکھائی دیتا ہے. اور فرماتی ہیں حد یہاں تک ہی نہیں ہے جن میں جب نظر اٹھا کر کے دیکھتی ہوں تو جن اور فرشتوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا کرتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے میرے نبی کی عظمتیں. ابھی دنیا میں نہ آئے ہیں اور ماں کا حال یہ ہے اگر برتن کو چھو لے برتن مہک جائے, اللہ اکبر. کپڑے کو چھو لے کپڑا خوشبو سے مہک جائے. میرے نبی کی امی جان اللہ اکبر. اور کیا بتاؤں, آئیے اپنے نبی کی امی جان کا ایک واقعہ اور آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ اکبر. میرے نبی کی امی جان حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ خاندانی قریش کا ایک کنواں تھا, اس کنویں پر عورتیں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھیں. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میری بھی پانی بھرنے کی باری آ گئی. کہتی ہے جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ خاندان قریش کی بہت ساری عورتیں پانی بھر رہی تھیں, پانی کو بھر بھر کر کے لے کر کے جا رہی تھیں. حضرت آمنہ کہتی ہے میں انتظار کرنے لگی کہ میرا نمبر کب آئے گا. کافی وقت کے بعد میرا نمبر آیا. خاندان قریش کی عورتوں نے پانی بھر لیا اور پانی بھرنے کے بعد ایک طرف کو کھڑی ہو گئیں اور یہ آپس میں باتیں کرنے لگیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں اس کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے حضرت آمنہ پہنچی ہیں کیا دیکھتی ہیں کنویں کے اندر جھانکتی ہیں, اپنے برتنوں کو کنویں کے کنارے کے پاس میں رکھتی ہیں اور خاندان قریش کی عورتیں دیکھ رہی تھیں. کہتی ہیں کہ آمنہ کا بڑا چرچا سنا ہے, بڑے ذکر سنے ہیں, آج ذرا دیکھتے ہیں کنویں سے پانی کیسے بھرتی ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کی امی جان اپنے برتنوں کو کنارے کے پاس رکھ دیتی ہیں اور کنویں کے اندر جھانکنے لگتی ہیں, یہ دیکھنے کے لیے پانی کنویں کی کتنی تہ میں پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت آمنہ کنویں کے اندر جھانکتی ہیں تو غیب سے ایک آواز آتی ہے او کنویں کے پانی اپنی قسمت پر ناز کر, او کنویں کے پانی نبی کی ماں کا دیدار کر, او کنویں کے پانی یہ رحمت للعالمین کی ماں ہے, او کنویں کے پانی یہ طٰہٰ یاسین کی ماں ہے, او کنویں کے پانی یہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقے میں چاند سورج بنائے گئے, او کنویں کے پانی یہ اس نبی کی ماں ہے جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی, کنویں کے پانی یہ اس نبی کی ماں ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے, امام الانبیاء ہے, رحمت للعالمین ہے, ساری کائنات کا سردار ہے. غیب سے آواز آتی ہے کنویں کے پانی اپنی قسمت پر ناز کر, نبی کی ماں کا دیدار کر. کنویں کا پانی اس آواز کو سنتا ہے
ہے اور سننے کے بعد ایک ایسا اچھال مارتا ہے. حضرت آمنہ کے برتن کنویں کے پاس میں رکھے ہوئے تھے. کنویں کا پانی ایک ایسا اچھال مارتا ہے کہ خود بخود نکل کر کے حضرت آمنہ کے برتنوں میں بھر جاتا ہے. حضرت آمنہ کے برتنوں میں بھر جاتا ہے. اب خاندان قریش کی عورتوں نے دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگی, آمنہ نے تو کمال کر دیا, نہ ڈول ڈالا نہ رسی, پانی نکل کر کے برتنوں میں بھر گیا. ساری عورتیں آ گئیں, آنے کے بعد کہنے لگی اے آمنہ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے یہ کمال کیسے کر دیا, تم نے نہ ڈول ڈالا نہ رسی, کنویں کے اندر صرف جھانکا, نکل کر کے پانی تمہارے برتنوں میں بھر گیا. حضرت آمنہ کہتی ہیں اے اور تو سنو سنو, تم یہ سمجھ رہی ہو یہ جو کنویں سے پانی نکلا اور نکل کر کے میرے برتنوں میں بھر گیا کہ اس میں کوئی میرا کمال ہے؟ عورتوں نے کہا تھا اے آمنہ یہاں تو تمہارے سوا کوئی دوسرا موجود ہی نہیں, یہ تمہارا کمال نہیں تو پھر کس کا کمال ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں سنو سنو, یہ جو میں نے کنویں کے اندر جھانکا اور پانی نکل کر میرے برتنوں میں بھر گیا, یہ کوئی میرا کمال نہیں بلکہ جو میرا لال میرے شکم میں جلوہ گر ہے یہ اس لال کا کمال ہے, یہ میرے بیٹے محمد الرسول اللہ کا کمال ہے. تو میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اگر امی کے پیٹ میں جلوہ گر ہوں, شکم میں جلوہ گر ہوں اور ماں کنویں کے اندر جھانکے کنویں سے پانی نکل کر کے بھر جاتا ہے, ماں حضرات محترم پتھر پر قدم رکھ دے پتھر موم بن جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہاں سے آگے کی میرے آقا کی زندگی آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کروں گا. یہ پارٹ 1 ہے اور پارٹ 2 انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے سامنے آئے گا. پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل لازمی سبسکرائب کریں. میں اپنے آقا کی زندگی بچپن آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کیونکہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ لگ چکا ہے. تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں, ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.